الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں سے ان چار اصولوں کا، ان چار چیزوں کا، ان چار منزلوں کا ذکر کر رہا ہے جن کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ تک پہنچنے کے چار اصول ہیں، ان چار منزلوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ جو شخص ان چار منزلوں سے گزر جائے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اب جو شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان چار چیزوں کو حاصل کر لے۔ جو شخص ان چار چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، ان چار منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ چار منزلیں ہیں کیا؟ سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے عذاب سے پرہیز کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے چار اصول ایسے ہیں، اگر انسان ان چار منازل سے گزر جائے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اب پہلی منزل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات کہ ایمان رکھنا ہے، ایمان۔ دوسری منزل تقوی، یعنی پرہیزگاری، خوف خدا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، ایسا وسیلہ تلاش کرو کہ وہ انسان اللہ تک پہنچا دے۔ نمبر 4، جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کہ مجاہدہ کرو۔ اب جو انسان اس آیت میں بتائی گئی چار چیزوں کو حاصل کر لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے، یعنی اللہ کی معرفت ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا نصیب ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان لوگوں تک رکھی ہے جو ان چار منازل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب کامیاب کون ہیں؟ کامیاب اس کو نہیں کہتے کہ جو اسمبلی میں جا کر بیٹھ جائے، کامیاب اس کو نہیں کہتے جسے اقتدار مل جائے، کامیاب اس کو نہیں کہتے جسے وزارت مل جائے، کامیاب اس کو نہیں کہتے جسے صدارت مل جائے، کامیاب اس کو نہیں کہتے جسے قارون کے خزانے مل جائیں، کامیاب اسے نہیں کہتے جسے سونے چاندی جواہرات وغیرہ مل جائیں، کامیاب اس کو نہیں کہتے جسے مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکومت مل جائے، بلکہ کامیابی تو خدا تک پہنچنے کا نام ہے۔ جسے قرب خدا مل گیا، اصل میں کامیاب تو وہی ہے، ماسوائے ان بندوں کے، ان خاص بندوں کے۔ باقی تمام لوگوں کا یہی خیال ہے کہ کامیابی، دنیا میں کامیابی دولت، منصب، عہدے وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرات، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کربلا سامنے رکھیے کہ آپ کے پاس کتنی دولت تھی، آپ کے پاس کون سا عہدہ تھا، آپ کے پاس کون سا منصب تھا، آپ کے پاس کتنے افراد تھے، لیکن کربلا میں کامیاب کون ہوا؟ حضرت امام حسین ہی کامیاب ہوئے۔ معلوم ہوا کہ کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ عہدے میں ہے، نہ منصب میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، بلکہ کامیابی ایمان میں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اصل میں وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں یزید ہی ناکام ہو گیا، اس کے پاس
منصب بھی تھا، عہدہ بھی تھا، دولت بھی تھی، ہر چیز تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو بلکہ شکست کھا کر ناکام ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو۔ نمبر 2، کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ نمبر 3، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ نمبر 4، وہ اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرے۔ اب اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان 4 اصولوں، ان 4 منازل کو طے کریں۔ جو شخص ان 4 منازل کو طے کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ان 4 اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔